پھانسی پانے والے 3 افراد اور ڈیر ہوشیاری۔ کہتے ہیں کہ کسی ریاست میں بادشاہ نے 3 افراد کو موت کی سزا دینے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں افراد کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا۔ اس تختے کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر مضبوط رسوں سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسوں کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھرا زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ جن افراد کو موت کی سزا دی جانی تھی، ان میں ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر این پتھر گرنے کے مقام پر لٹا کر اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسو کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسو واپس کھینچ لی گئی۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل رہا ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، اس لیے یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسو کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اب باری تھی فلسفی یعنی فلاسفر کی۔ سے جب تختے پر لٹا کر اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا، عالم کو تو نہ ہی خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسو پر ایک جگہ گیرا ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسی پوری طرح سے نہیں کھلتی اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسی کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گیرا تھی۔ انہوں نے جب وہ گیرا کھول کر رسی آزاد کی تو پتھر پوری قوت سے نیچے گیرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں، کبھی کبھی دیر ہوشیاری جان لے جاتی ہے۔